حیا اور پاک دامنی یہ ایسے تصورات ہیں جو بہت سے معاشروں کی اخلاقی بنیادوں کا حصہ ہیں۔ آج ہم مولانا ذوالفقار احمد کی کتاب حیا اور پاک دامنی کا ایک تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو ان موضوعات پر ایک بہت ہی گہری نظر ڈالتی ہے۔ تو ہم اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حیا کی فضیلت کو سمجھیں گے، پھر بات ہوگی نظر کی حفاظت اور حجاب کی، اس کے بعد زنا کے تصور اور اس سے جڑے نقصانات کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں کتاب میں بتائے گئے خواہش پر قابو پانے اور توبہ کے طریقوں کو جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کتاب کے پہلے اور سب سے بنیادی اصول سے، یعنی حیا کی فضیلت۔ کتاب میں حیا کو صرف ایک اچھی عادت نہیں کہا گیا، بلکہ اسے ایمان کا ایک بنیادی، ایک لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی اندرونی کیفیت ہے جو انسان کو غلط اور ناپسندیدہ کاموں سے خود بخود دور رکھتی ہے۔ اور یہ ایک جملہ کتاب کے مرکزی پیغام کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ مصنف کے نزدیک حیا کا نتیجہ ہمیشہ ہر حال میں بھلائی ہی ہوتا ہے۔ تو اچھا، اگر حیا ایک اندرونی کیفیت ہے تو پاک دامانی کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ اسی حیا کا عملی اظہار ہے، یعنی یہ صرف سوچ کی بات نہیں بلکہ خود کو ہر قسم کی بے حیائی سے بچانے کے لیے ایک مسلسل اور ایکٹیو کوشش کا نام ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خوبیوں کو، حیا اور پاک دامنی کو عملی زندگی میں برقرار کیسے رکھا جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں کتاب اس بارے میں کیا طریقے بتاتی ہے۔ کتاب کے مطابق گناہ کی طرف جانے والا جو پہلا قدم ہے وہ ہے بدنظری۔ مصنف اسے گناہ کا پہلا دروازہ کہتے ہیں، ایک ایسی چنگاری جو ان کے مطابق انسان کی اندرونی پاکیزگی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ تو اس بدنظری کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ کتاب اس کے جواب میں حجاب کو ایک حفاظتی ڈھال کے طور پر پیش کرتی ہے، یعنی یہ صرف لباس کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ حیا کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کے مرکزی موضوع کی طرف، یعنی زنا۔ دیکھتے ہیں کہ مصنف اس کے اسباب اور اس کی مختلف اقسام کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق زنا کی طرف لے جانے والے کئی عوامل ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہیں، جیسے تفریح، سماجی میل جول اور ٹیکنالوجی کا استعمال۔ مصنف کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ چیزیں یا تو انسان کو بے حس کرتی ہیں یا پھر ایسے مواقع پیدا کرتی ہیں جو گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ کتاب زنا کی تعریف کو صرف جسمانی تعلق تک محدود نہیں رکھتی، بلکہ جیسا کہ آپ اس سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں، اسے آنکھوں کے گناہ سے لے کر کئی دوسری اقسام تک پھیلایا گیا ہے۔ اچھا، زنا کے اسباب اور اقسام کو سمجھنے کے بعد اب ہم ان نتائج پر نظر ڈالتے ہیں جو کتاب میں اس عمل سے جوڑے گئے ہیں۔ کتاب میں زنا کے نقصانات کو بڑے منظم طریقے سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: معاشی یعنی غربت اور رزق میں تنگی، معاشرتی جیسے کہ بدنامی اور خاندان کے نظام میں بگاڑ، جسمانی یعنی صحت کا خراب ہونا اور عمر کا کم ہونا، اور آخر میں دینی یعنی خدا کی ناراضگی اور روحانی طور پر کمزور ہو جانا۔ تو کیا اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے بھی؟ جی ہاں، کتاب کے آخری حصے میں انہی حل اور نجات کے راستوں پر بات کی گئی ہے۔ دیکھیے، کتاب صرف مسئلہ بیان نہیں کرتی بلکہ اس کا حل بھی بتاتی ہے۔ ان میں کچھ عملی اقدامات شامل ہیں، جیسے بے قابو نظر سے بچنا، نماز کے ذریعے مدد مانگنا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اپنا ماحول بدلنا اور ہر وقت خدا کے سامنے جواب دہی کے احساس کو زندہ رکھنا۔ اور پھر آخر میں کتاب توبہ کو حتمی حل کے طور پر پیش کرتی ہے، اور یہ صرف معافی مانگنا نہیں بلکہ سچے دل سے اپنی غلطی پر نادم ہو کر واپس پلٹنے اور ایک نئی شروعات کرنے کا نام ہے۔ تو آخر میں یہ ایک اہم سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی کتابیں کسی معاشرے کے اخلاقی ڈھانچے کو بنانے میں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ کیا ان کا اثر صرف فرد کی زندگی پر ہوتا ہے یا یہ پورے معاشرے کی سمت کا تعین کرتی ہیں؟